سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پر دوسری مرتبہ۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف، ما یوحیٰ، جو الہام کیا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ان 3 سالوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو لے جائے گا، زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے قانون پاس کیا، باقاعدہ ٹیمیں بنائی، احباب مقرر کیے، اس ٹیم میں مرد عورتیں بھی تھیں۔ گھر گھر میں جا کے معلومات کرو کہ جہاں کوئی بچہ پیدا ہو اطلاع کی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح معلومات دینے لگے۔ بارہا عرض کیا گیا کہ 70,000 بچے اس میں قتل ہوئے، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اطلاع تو ہو گئی، ٹیم پہنچی، چھریاں ہاتھ میں تھی، پہنچے کہ جی بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ آگ جل رہی تھی تنور میں، اس میں ڈال دو، ڈال دیا۔ یہ آئے، تلاشی لی، دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس نے شکایت لگائی تھی اس کو پکڑا، یہ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لیا گیا تو وہ آگ نہیں تھی، گلزار بن گئی تھی، انگارے پھول بنے تھے، نکالا وہاں سے۔ لیکن اندازہ تھا کہ آخر جاسوس لگے ہوئے ہیں، آئیں گے تو صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ایک صندوق تیار کرو، صندوق میں رکھو، دریا میں ڈال دو۔ توکل کی بھی کمال ہے، اللہ پر توکل اور اللہ کی قدرت کہ صندوق میں رکھا گیا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر سوراخ نہ ہو، ہوا نہ آئے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر سوراخ ہو، ہوا آتی ہو تو پانی چلا جاتا، مر جاتے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ صندوق بھی بند ہے، کہیں سے ہوا بھی نہیں آ رہی، لیکن زندہ رکھا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ صندوق میں بند کیا اور دریائے کلثوم میں ڈال دیا، اور دریا میں صندوق چلتی رہی، ایک کنارے لگی۔ اب تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ نہا رہے تھے، انہوں نے پکڑی، یا کچھ لوگ مچھلی کا شکار کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لی، یا وہاں کچھ لوگ کپڑے دھو رہے تھے، بیٹھے دھوبی، انہوں نے دیکھی، پکڑ لی۔ پھرتی پھراتی یا اس نہر میں گئی جو فرعون کے باغ میں جاتی تھی۔ غرض یہ ہے کہ صندوق حاصل کر لی گئی۔ جب کھولی گئی تو
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی حسین ہوتے ہیں، نبی خوبصورت ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، بد شکلے کانے نہیں ہوتے۔ ایک انگلی منہ میں ڈالتے تو اسے شہد، کسی سے کچھ کسی سے کچھ، اس طرح غذا کا نظام اللہ نے بنا دیا۔ تفاسیر میں ہے کہ یہاں بھی وہ ٹیم پہنچی اور چھریاں ہاتھ میں تھی کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، رک جاؤ، میں فرعون سے بات کرتی ہوں۔ فرعون سے بات کی کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں کام آئے گا۔ فرعون نے مان لیا، اور ویسے بھی اس وقت تو شاید مصر میں ایسا تھا، پوری دنیا میں ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی چلتی ہے، ہر آدمی باہر وہیں بات تو کر بیٹھتے، لیکن کوئی آدمی بتا دے کہ جی جناب میں نے اپنی بچی کا رشتہ کیا، بیوی سے پوچھا بھی نہیں، ہاں جی، تو آج کل تو ویسے عورتوں کی چلتی ہے، اگر کوئی نہ چلنا چاہے تو وہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور ویسے معذرت کے ساتھ جتنا وڈیرے لوگ ہیں وہاں تو چلتی ہی عورتوں کی ہے، وہاں تو چلتی ہے عورتوں کی ہے کہ جس نے کام نکلوانا ہے وہ اندر رابطہ کر لے، کام ہو جائے گا۔ خیر، تو حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قتل نہیں کیا جائے گا، رکھ دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا تجھ پر مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، اذ اوحینا، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، ما یوحیٰ، جو وحی کیا گیا، الہام ہوا۔ وحی نبی کے پاس آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی۔ دوسری یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نبی مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ انقذفی ہے کہ اس کو ڈالے فی التابوت، صندوق میں، فقذفی ہے ڈالے اس کو سمندر میں، بس سمندر نے اس کو ڈالا ساحل پر، وہاں سے گئے تپیڑیں کھاتی، صندوق باہر نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں یاخذ ہو، اس کو پکڑا، عدو لی و عدو لہ، میرے اور اس کے دشمن نے۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون میرا بھی دشمن ہے، موسیٰ کا بھی دشمن علیہ السلام، انہوں نے پکڑا۔ اب پریشانی سی ہوئی کہ دودھ کا مسئلہ، اللہ نے حکم دے رکھا تھا کسی کا دودھ نہیں پینا۔ بہت عورتیں آئیں، تیاری کی، کوشش کی، بڑے بن سنور کے، لیکن کسی کا دودھ نہ لیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام کلثوم تھا کہ ذرا جائزہ لیتے رہو کیا ہوا، کیسے ہوا۔ وہ دریا کے کنارے بھی دیکھتی رہی، وہاں گئی تو وہاں اس نے بتایا کہ جی ایک عورت ہے، شاید اس کا دودھ لے لے۔ بلائی گئی، دودھ دیا تو پی لی۔ تو اب اسے کہا گیا کہ تم یہاں رہو، آپ کو الگ تلگ مکان بنا دیں گے، رہائش دیں گے، خرچہ دیں گے۔ تو میں نہیں، میں تو اپنے گھر رہوں گی۔ وہ شہر کے ایک کونے میں فرعون کا گھر تھا، دوسرے کونے میں ان کا گھر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ وہ ادھر ہی کہا کہ آئے گی۔ اللہ اپنے وعدہ پورا کیا کہ میں واپس کر دوں گا، کر ہی دیا۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔
اب اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی یہ جاذبیت رکھی کہ حضرت آسیہ کو بھی محبت ہو گئی، فرعون کو بھی محبت ہونے لگی تھی، وہ بھی اٹھاتا تھا۔ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ان کے گھوڑے پہ سوار ہو، موسیٰ علیہ السلام سوار ہو جاتے تھے۔ جو ہی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دل میں محبت اور بھر دیتے، لیکن عداوت بھی تھی فرعون میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی تیری محبت اپنی طرف سے۔ اور محبت ایک فطری چیز ہے، طبی چیز ہے، اور اندر کا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دعا کر رہے، یا اللہ میرا دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، یا اللہ میرا دل عائشہ کے ساتھ، دل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ ادھر پھیر دے ادھر پھیر، جدھر کر دے۔ تو جس کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ لاکھ کوشش کرے، اگر اللہ محبت نہ ڈالے کچھ نہیں ہوتا، اس کی مقبولیت نہیں ہوتی۔ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس آدمی سے محبت ہو جاتی۔ اور بارہا حدیث عرض کی گئی، اس آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے محبت کرو، آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے، زمین والوں کو حکم ہوتا ہے، سب اس سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، میں نے ڈال دی تجھ پر محبت منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری تربیت کی جائے عَلَىٰ عَيْنِي، میرے سامنے۔ اللہ کے تو ہر چیز سامنے ہی ہے۔ تو فرعون کے گھر میں 30 سال پالا، بڑی ناز و نعمت کے ساتھ پالا۔ بہن کا واقعہ استمشی، جب چل رہی تھی اختوں کا تیری بہن، فتقول، ہو تو کہہ رہی تھی حل ادلکم، کیا میں دلالت کروں تم کو، علی من، اس پر جو اس کو کفالت کرے، دودھ پلا دے، فرجعنا کا، ہم نے تجھ کو لوٹا دیا، الی امک، تیری ماں کی طرف، کہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، غم نہ کر، وقتلتا، اور آگے واقعہ ایک تفصیلی اور آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔